بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا جب ان کا سب سے سنگ دل آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برباد کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ قوم سمود عرب کے سرسبز و شاداب خطے میں آباد تھی، جس میں باغات اور پانی کے چشمے بکثرت تھے، اسی لیے یہ علاقہ بڑا خوشحال تھا۔ اللہ نے قوم سمود کو وافر رزق عطا فرمایا تھا۔ اہل سمود زراعت میں مہارت رکھا کرتے تھے اور عمارت بنانے میں باکمال تھے، سو انہوں نے اپنے لیے میدانوں اور پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر اور محلات تعمیر کیے۔ قوم سمود نے ایک طویل عرصہ امن و آشتی میں گزارا، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کرتے تھے اور ناحق کفر اور تکبر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کے انجام سے ڈرائیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا، اسی نے بنایا تم کو زمین سے
اور بسایا تم کو اس میں، سو گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف، تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ کی قوم کے بعض ضعفاء آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے اور متکبر لوگ آپ سے دور بھاگ رہے تھے اور مومنین سے کہتے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم کو یقین ہے صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ یہ فقراء بڑے اعتماد اور وثوق سے انہیں جواب دیتے انا بما ارسل به مؤمنون، ہم کو تو جو وہ لے کر آیا ہے اس پر یقین ہے۔ کفار جواب در جواب میں کہتے انا بالذی آمنتم به کافرون، جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور فرماتے رہے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ مگر وہ لوگ کفر اور سرکشی پر تلے رہے اور حق کے راستے سے روکتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر بہتان باندھنے سے بھی گریز نہیں کیا، کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر او القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر۔ چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک آدمی رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ان کی گمراہی اور بڑھی تو آپ پر جادو کی تہمت لگائی، کہنے لگے انما انت من المسحرین، تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کریں جو آپ کی دعوت کی تصدیق کرے اور ثابت کرے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیت ان کنت من الصادقین، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اے اللہ معجزے کے ذریعے میری مدد فرما تاکہ اس معجزے کے ذریعے میری تصدیق ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی اونٹنی جو لوگوں کے سامنے پہاڑ کی چٹانوں سے نکلی۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی اونٹنی نہیں دیکھی تھی، نہ جسامت کے اعتبار سے، نہ خوبصورتی اور خوش جمالی کے اعتبار سے۔ اسے دیکھ کر لوگوں پر شدید دہشت طاری ہو گئی اور لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک فریق نے اس معجزے کی تصدیق کی اور ایک فریق نے تصدیق نہ کی، بلکہ وہ اسے حضرت صالح علیہ السلام کا جادو سمجھنے لگے۔ پیغمبر خدا
حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب، اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح، پھر تو آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں سے یہ فرمائیں کہ ان کے کنووں میں سے جو پانی نکلتا ہے اسے ایک دن یہ اونٹنی اکیلی پی جائے گی، کوئی اور جانور یا انسان اس دن پانی نہیں پی سکے گا، پھر اگلے دن وہ سب پئیں گے، یہ اونٹنی نہیں پی گی۔ اسی طرح یہ نظام چلتا رہے اور انہیں اس بات پر عمل کرنے کی تاکید کر دیں کہ وہ اس کی مخالفت نہ کریں، ورنہ اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور انہیں یہ بھی تاکید فرما دیں کہ اس کے ساتھ ظلم اور ایذا رسانی سے پرہیز کریں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر، اور مت چھیڑو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ انہوں نے معجزے کو جھٹلایا اور سرکشی اور کفر و تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ایک دن سب جمع ہو کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ اونٹنی کو ذبح کر دیں، اس طرح انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر ڈالا، گویا انہوں نے اللہ اور اس کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ عمل دیکھا تو انہیں اللہ کے عذاب قریب کی خبر دی اور فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ لیکن قوم سمود اپنی گمراہی اور کفر میں سرتاپا غرق تھی، ڈوبی ہوئی تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مومنین کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور ان کفار کو چھوڑ دیں، ان پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم سمود سے انتقام کا وعدہ فرمایا تھا، اس وقت آسمان سے ایک سخت چیخ بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، اور زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر گر پڑے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْءِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ پھر جب پہنچا حکم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا۔ اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔
لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔